السلام علیکم۔ آج جو آپ بیتی میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اس کو میں نے عنوان دیا ہے سوال۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ جن پیشنٹ کی سٹوری ہے ان کا نام ہے زہیب۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ زہیب اپنے پیرنٹس کی دوسری اولاد یعنی اس سے بڑا ایک بھائی تھا جو کہ یو کے میں سیٹل ہو چکا تھا۔ اب زہیب کا جو بڑا بھائی تھا وہ بہت ذہین اور لائق تھا تو اسکالرشپ پر باہر تھا۔ زہیب دوسرے نمبر پر تھا۔ ماں باپ پیار بھی بہت کرتے تھے۔ زہیب کے والد صاحب گورنمنٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے تھے اور اب پرنسپل تھے، لیکن کچھ دنوں میں ریٹائر ہونے والے تھے اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ زہیب ان کی جگہ سنبھالے۔ زہیب نے ایم اے کیا ہوا تھا اور بآسانی فادر کے کوٹے پر یہ جاب حاصل کر سکتا تھا، لیکن زہیب کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ CSS کا ایگزام پاس کر کے بڑا افسر لگنا چاہتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ہمیشہ والد صاحب کی حق حلال کی روزی کم لگتی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ایک دفعہ آلریڈی CSS کا ایگزام دے چکا تھا لیکن کلیئر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے دوبارہ اپلائی کیا۔ جب انٹرویو کے لیے گیا تو سامنے والے افسر نے اس کو یہی کہا کہ تم نے ہمیشہ 3rd ڈویژن لی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اگر تم میرے گھر ایک 2 ٹن کا AC بھجوا دو تو پھر میں تمہاری فائل آگے بھجوا دوں گا۔ زہیب نے یہ سنا تو دکھی دل کے ساتھ گھر واپس آیا اور والد صاحب کو ساری سچویشن بتائی اور ان سے پیسوں کا بندوبست کرنے کو کہا، جس پر والد صاحب کو سخت غصہ آ گیا اور پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور صبح اسکول جا کر انٹرویو دینے کو کہا۔ زہیب بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اسکول میں جاب کرے اور اپنے باپ کی طرح ساری عمر ماسٹر صاحب کہلوائے۔ اس نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا۔ اس کے دوست نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک جعلی ڈگری بنوا لے، اور اس کا دوست ایسے ایک بندے کو جانتا تھا جو بہت عرصے سے لوگوں کو جعلی ڈگریاں بنا کر دیتا تھا۔ زہیب اپنے دوست کے ساتھ اس بندے سے ملا۔ اس بندے نے زہیب کو پکا کام کرنے کا یقین دلایا اور ساتھ ہی کہا کہ 70,000 روپے لگیں گے۔ پہلے تو زہیب کو بہت خوف آیا کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے ڈر تھا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ساری عمر حلال کا کھایا تھا، اس لیے وہ خوف زدہ تھا۔ لیکن جب اس بندے نے اس کو یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، تو زہیب بہت خوش ہوا اور مان گیا اور گھر آ کر ماسٹر صاحب کے آگے 70,000 کی ڈیمانڈ رکھ دی، لیکن یہ نہ بتایا کہ اس کو یہ پیسے کیوں چاہیے۔ ماسٹر صاحب نے ایک بار پھر پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو زہیب کو غصہ آ گیا اور اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ گھر بیچ کر مجھے پیسے دیں۔ یہ سنتے ہی ماسٹر صاحب کو بھی غصہ آ گیا اور زہیب کو صاف جواب دیا کہ یہ گھر میری حق حلال کی کمائی ہے اور ہم میاں بیوی کا آخری اثاثہ ہے اور یہ کبھی بھی نہیں بیچیں گے، اور یہ بھی کہا کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس گھر پر۔ زہیب خفا ہوا اور باہر نکل گیا۔ ماسٹر صاحب بہت دکھی اور پریشان تھے زہیب کی وجہ سے کہ کہیں وہ کوئی غلط کام نہ کر رہا ہو۔ زہیب کی والدہ نے یہ سب دیکھا تو ماسٹر صاحب کو تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہوں، وہ زہیب کو سمجھائیں گی۔ وہ زہیب کے پاس گئیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو زہیب کہنے لگا، امی ابو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، وہ میری کسی خواہش کو پورا نہیں کرتے، ہمیشہ رد کر دیتے ہیں، بچپن سے انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی زہیب کی والدہ نے کانوں سے بالیاں اتاریں اور زہیب کو دے دی۔ زہیب پہلے تو جھجک گیا لیکن پھر سوچا پہلی تنخواہ میں ماں کو واپس کر دے گا اور بالیاں لے کر نکل گیا۔ اب اگلے دن جب وہ جعلی ڈگری بنانے والے کے گھر آیا اور دروازے پر دستک دی تو
وہ بہت خوش تھا کیونکہ 70,000 روپے اس کی جیب میں تھے۔ اس نے 2 دفعہ بیل دی، پھر دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تو اس نے غور کیا کہ اس کے علاوہ بھی 5 لڑکے وہیں گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نے زہیب کو آواز دی اور کہا، ہم بھی صبح سے یہاں کھڑے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ یہ سن کے زہیب کچھ سنتے ہوئے چل پڑا۔ عین اسی وقت گلی میں ایک پولیس وین داخل ہوئی۔ پولیس والے اترے اور سب کو گاڑی میں بھرنے لگے۔ زہیب گھر سے تھوڑی دور تھا، لیکن پولیس والے کی اس پر نظر پڑی تو اسے بھی وین میں ڈال دیا اور پولیس اسٹیشن لے گئے، کیونکہ جو شخص جعلی ڈگریاں بناتا تھا پولیس اس کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، اور ان لڑکوں کو بھی وہ اسی لیے لائے تھے پولیس اسٹیشن تاکہ انویسٹیگیشن کر سکیں اور شاید کوئی اس کا پتہ جانتا ہو۔ سب کو لایا گیا، زہیب بھی شامل تھا ان سب میں۔ زہیب ایک بہت شریف گھرانے کا بچہ تھا اور پہلی دفعہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا تو زمین پر بیٹھے بیٹھے بری طرح کانپ رہا تھا۔ تھانے میں موجود ایس پی اور انسپکٹر کی نظر اسی وجہ سے اس پر ٹک گئی اور سب سے پہلے زہیب کو بلایا اور نام پوچھا۔ زہیب علی، اس نے یہی نام بتایا تو انسپکٹر سختی سے بولا، باپ کا نام بتاؤ۔ تو زہیب فوراً بولا، ماسٹر علی صاحب میرے والد ہیں۔ ایس پی اور انسپکٹر دونوں ایک ساتھ چونک گئے اور یک زبان بولے، تم ماسٹر علی صاحب کے بیٹے ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ زہیب نے ڈرتے ہوئے بتایا، میں گلی سے گزر رہا تھا تو پولیس والے آ گئے اور مجھے یہاں لے آئے۔ ایس پی اور انسپکٹر دونوں ہی ماسٹر علی کے اسٹوڈنٹس رہ چکے تھے اور ان کی بے انتہا عزت بھی کرتے تھے۔ اسی ٹائم ایس پی نے پولیس والے کو بلایا اور پہلے تو اس کو ڈانٹا کہ ہر راہ چلتے انسان کو تھانے مت لایا کرو۔ پھر زہیب کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تم ماسٹر علی کے بیٹے ہو، اتنے ایماندار اور نیک شخص کی اولاد کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، اس لیے گھر جاؤ اور ماسٹر صاحب کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں ملنے آؤں گا۔ اسی لمحے زہیب کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ وہ خود اپنے باپ کو کبھی سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن وہ ایس پی اس کے باپ کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ زہیب گھر پہنچا تو دیکھا ماسٹر صاحب ہاتھ میں رجسٹری لیے بیٹھے ہیں اور زہیب کا انتظار کر رہے ہیں۔ زہیب کو دیکھتے ہی فوراً کھڑے ہوئے اور بولے، بیٹا یہ لو، یہ گھر بیچ دو۔ جس وجہ سے بھی اس کو پیسے چاہیے ہیں وہ پیسے وہ لے لے، اللہ گھر اور دے گا۔ زہیب نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور بیٹھتا چلا گیا زمین پر۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا اور والد صاحب سے معافی مانگ رہا تھا کہ آئندہ کسی ناجائز چیز کو کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کائنڈلی کمنٹس میں مجھے اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔